بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام، معزز سامعین، آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چلا آ رہا ہے اور شروع ہے۔ علماء کرام کے بیانات بھی ہو چکے ہیں، رات بھی بیت چکی ہے، اب تقریباً 10 بجنے والے ہیں، اور میرے گلے سے بھی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ گلا میرا گلا کر رہا ہے، اور میں پہلے بھی کچھ مقامات میں گفتگو کر کے آ چکا ہوں، اور گفتگو کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ ہمارے برادر مکرم بھائی فضل صاحب، ان کا حکم تھا، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضری دی، اور آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا پروردگار کے صفات کا مظہر ہے۔ یہ سب کچھ صفات باری تعالیٰ ہی کا اثر ہے اور انہی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے، اور کسی کے اندر غصہ اگر موجود ہے، جلال موجود ہے، تو وہ العزیز الجبار، یا یہ ہے کہ عزیز ذو انتقام، اسی کا اثر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر کسی کے اندر یہ ہے کہ شفقت ہے اور رحمت ہے، تو الرحمن الرحیم ہی کا اثر ہے اور اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جب غصے میں آ گئے، اور جیسے کہ عزیز ذو انتقام اللہ کی صفت ہے، انتقام لینے والی ذات، وہ اپنے دشمنوں سے اور دین کے دشمنوں سے انتقام بھی لیتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ باری تعالیٰ کو جب غصہ آیا تو اللہ کے غصہ اور غضب کے نتیجے میں، اللہ کے غضب کے نتیجے میں جہنم بنا۔ اللہ پاک نے جہنم کو بنایا۔ یہ جہنم جو کچھ ہے اور آگ ہے اور آگ کا جلانا ہے، یہ اللہ کے غضب کا نتیجہ ہے۔ اور حق تعالی شانوں کی رحمتیں جب جوش میں آ گئی، اللہ پاک نے اپنے رحمت کے نتیجے میں جنت کو اللہ نے بنایا۔ جنت اللہ کی رحمت سے بنی ہے، اور جہنم اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے سے یہ ہے کہ بنا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ آپ کو یہ شفقتیں نظر آ رہی ہے، مہربانیاں نظر آ رہی ہے، اور نرمیاں نظر آ رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پرندہ وہ اپنے چوزے پر کس طریقہ پر چوزے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، مرغی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تعلق، ماؤں کی شفقتیں اپنے بچوں پر کس طرح ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اسٹاک کر کے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور ذخیرہ کر کے آخرت میں رکھا ہے۔ آخرت میں اللہ پاک وہ 99 حصے اپنے رحمت کے استعمال فرمائیں گے، اور ایک حصہ رحمت کا ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بانٹ دی ہے۔ ابا کا اپنے اولاد پر شفقت، ماں کا اپنے اولاد پر شفقت، بڑے بھائیوں کے چھوٹے بھائیوں پر شفقت، والدین کے اپنی ماں پر اپنی اولاد پر یہ کی شفقت، اور جانوروں کے وہ اپنے بچوں پر جو شفقت فرما رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 حصہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک حصہ پوری دنیا کے اندر تقسیم کیے۔ بلکہ ایک صحابی نے ایک پرندہ پکڑا، اور پرندے کے چوزے پکڑ لیے، اور پکڑ کر کے انہوں نے یہ ہے کہ ایک اپنے چادر کے اندر ان کو بند کر کے رکھا، اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا،
تو وہ پرندہ وہ چڑی یعنی چڑی تھی، اور وہ چڑی یا کوئی اور پرندہ مادہ قسم کا کہ اس کی جو بچے تھے چوزے تھے جن کو انہوں نے چادر کے اندر دبا کر کے رکھا تھا، وہ پرندہ اور وہ چڑی دائیں بائیں گھوم رہی ہے اور اپنے اولاد کو چھوڑ نہیں رہی ہے، سبحان اللہ، ان سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ من فجع ہذہ، اس کو کس نے پریشان کر دیا ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس کے چوزے جب میں نے پکڑ لیے، پرندے کتنے بھاگنے والے ہوتے ہیں اور انسان کا مقابلہ پرندے کیا کریں گے، لیکن اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب اس کے چوزوں کو میں نے پکڑ لیا تو ان کی ماں وہ آ کر کے ان کو اوپر بیٹھ گئی، اور میں ان کو دھکا دیتا رہا کہ وہ الگ ہو جائے، چوزوں کو میں الگ کروں، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہو گئی کہ مجھے پکڑ کر کے مجھے بھی ذبح کیا جائے، لیکن میں اپنے چوزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو اس چڑی کی شفقت اور اس کی رحمت جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد پر اور اپنے چوزوں پر، یا دنیا میں ماؤں کی جو شفقت ہے اپنی اولاد پر، یہ سب کچھ اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ پاک نے یہ ہے کہ ایک رحمت کا ایک حصہ یہاں آپ نے تقسیم کیے پوری کائنات کے اندر۔ بلکہ ایک موقع پر ایک واقعہ تو یہ ہے، دوسرا واقعہ یہ ہے کسی غزوے کے موقع پر، جیسے کہ کافروں کو ظاہر ہے کہ کافر ان کو غلام بنایا جاتا ہے جہاد کے نتیجے میں، اگر وہ ہاتھ آ گئے، اور ان کی خواتین کو ان کو لونڈی بنایا جاتا ہے۔ اب ایک نوجوان خاتون، اس کا بچہ کہیں اسے بچھڑ گیا، اب وہ مجاہدین کی اس میں آ گئی اور مجاہدین کے کنٹرول میں آ گئی۔ اب وہ خاتون اپنے بچوں کے لیے اس طرح تڑپ رہی ہے کہ کہیں سے کسی بچے کو جا کر کے دیکھتی ہے تو اس بچے کو اٹھا کر کے اپنے چھاتی سے لگاتی ہے، اپنے بچے کی اور اس کی یاد میں، اپنے بچوں کی یاد میں کہیں بھی کسی کا کوئی بچہ اس کو مل جاتا ہے، اٹھا کر کے یہ کہ اپنے چھاتی سے لگاتی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ حضرت نے اس موقع پر عجیب جملہ ارشاد فرمایا کیا خیال ہے کہ اس قسم کی مائیں اس بات کو پسند کریں گے کہ ان کی اولاد کو ان سے چھین کر کے کوئی آگ کے اندر ڈال دے؟ کوئی ماں اس کو پسند کرے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا۔ دوسری روایت ہے اللہ ارعف بعبادہ من الام بولدہا۔ ماں اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہوتی، ان سے بڑھ کر کے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ماں کی شفقتیں اس طرح نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر یہ حجاج بن یوسف تو آپ نے سنا ہوگا، جس نے 1.25 لاکھ سے زائد وہ بندے ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں بند کر کے مارا، قیدی بنا کر کے جن کو قتل کیا، شہید کیا، وہ 1.25 لاکھ تک ان کی تعداد ہے۔ جنگوں میں اور لڑائیوں میں اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہوگا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ آخر میں حضرت سعید بن جبیر جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کو شہید کر دیا۔ امام احمد بن حنبل نے جب اپنے دنوں میں سعید بن جبیر کا تذکرہ کیا تو رونے لگے۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو میں بھی تو کرائے کا تھوڑی ٹٹو ہوں، مجھے بھی جانا ہے۔ اگر آپ لوگ تھکے ہوئے تو آپ کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالو۔ سعید بن جبیر تابعی بہت بڑے عالم مفسر ہیں۔ حضرت اقدس کو امام احمد ابن حنبل نے جب ان کا تذکرہ کیا تو رونے لگے۔ فرمایا کہ اللہ حجاج کو تباہ کر دے، خدا غارت کرے حجاج کا کہ اس بدبخت نے سعید ابن جبیر کے علوم سے اس وقت پوری امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو محروم کر دیا، جبکہ پوری امت پیاسی تھی اس کے علم کی۔ کتنے بڑے آدمی تھے۔ سعید ابن جبیر کو جب اس نے شہید کر دیا تو شہادت سے کچھ دیر پہلے حضرت سعید ابن جبیر نے دعا فرمایا کہ پروردگار حجاج کے ظالم ہاتھوں کو اب تو روک لے، میں تو تیار ہوں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور میں جنت کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ اس نے کتنے صحابہ کو شہید کیا، کتنے تابعین کو، علماء، مفسرین، محدثین، کتنے اس نے شہید کیے۔
پروردگار اس کے ظالم ہاتھوں کو روک تو لے، اے اللہ اس طرح روک لے اور ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر لے کہ دنیا کے لیے باعث عبرت بن جائے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح ہو گیا کہ اس کے گلے میں کیڑے پڑ گئے، گلے میں اس کے کیڑے پڑ گئے اور اس کو کینسر کی بیماری لگی اور کیڑے ہی کیڑے۔ تو پھر یہ موٹا سا ایک دھاگا، اس دھاگوں کو کیمیکل میں مرچ میں لگاتے تھے گھما گھما کر کے، پھر گورنر صاحب کے گلے میں اس کو ڈال دیتے تھے، پھر اس کو گھماتے تھے ان مرچوں کو اور اس کیمیکل کو، سخت کیمیکل کو گھماتے تھے اس کے گلے میں، تو وہ کیڑے جو ہے نا وہ کچھ پھر تھم جاتے تھے، کچھ آرام، اور جیسے دھاگے کو نکالتے تو کیڑے واپس حرکت آتے۔ علماء کے مخالف اور دین کے خلاف جو مخالفین ہیں ان میں کیڑے ہوتے، اب یہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں ہوتے، بہرحال ہوتے کیڑے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جو علماء اور قرآن کے جو مخالف ہوتے ہیں، کیڑے کسی کے گلے میں ہوتے، کسی کے دوسرے جگہ میں، کیڑے ضرور ان میں ہوتے۔ آپ ناراض نہ ہوں اپنے بڑوں کے لیے، کیڑے ضرور ہوتے کسی کے گلے میں، کسی اس انداز میں یہ بدبخت، یہ منحوس اس دنیا سے چلا گیا کہ جوتے بھی اس کو مارتے، گلا بھی اس کا دباتے، اور یہ کیمیکل والے دھاگا گھماتے گھماتے اس کا یہ حال ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ دین دشمن لوگوں میں کیڑے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ، ناراض نہ ہو۔ دوسرا، آپ لوگ ٹھنڈے دل سے جو دین کے مخالف ہوگا، اللہ واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہوں گا تحقیق کرو، ضرور وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا، حرامی ہوگا۔ آپ یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور سخت بات کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑے کہ جی اس طرح یہ ہے کہ بے تکی باتیں کر رہا ہے اور سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون بتاتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا، قسمیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، محمد ابن عبداللہ وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے اور وہ چریا ہے، اس کا دین بھی جھوٹا ہے، خود بھی جھوٹا ہے۔ وہ قسمیں خوب اٹھاتا تھا، مالدار بھی تھا، بڑا مالدار تھا، اور بچے بھی ان کے درجن کے برابر، بیٹے بچے ان کے درجن کے برابر، قسمیں خوب اٹھاتا تھا۔ اب اتنا بڑا سردار یعنی مردار، اتنا مردار اور سردار جب لوگوں کے سامنے قسم اٹھائے، اور عرب کا سردار، تو ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے تو جیسے کہ ہمارے پٹھان اور بلوچ لوگ بھی، آپ کا خان ہوتا ہے اور ہمارے بلوچوں کا سردار ہوتا ہے۔ ہمارے بلوچ سے کسی نے پوچھا کہ سردار بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ تو بلوچ نے کہا کہ اللہ کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارا سردار جو میں نے دیکھا وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلوچ نے اس انداز میں بتایا، من اللہ ندی تگوں اللہ، لیکن میں سردار بھی کم نیز تھے، ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں۔ اور پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ خان بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ پٹھان تو زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا، آپ کو اللہ اس طرح پریشان اور حیران کر دے جیسے کہ آپ نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں کیا جواب دے دوں؟ اوپر تھوکوں تو پیشانی، نیچے تھوکوں تو داڑھی۔ اگر کہتا ہوں کہ سردار، اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ سردار بڑا ہے، اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ بڑا ہے تو سردار ناراض ہو جائے۔ آپ نے مجھے پریشان کر دیا، خدا تمہیں پریشان کر دے۔ جس طریقہ پر یہ ہے کہ تم نے مجھے پریشان کر دیا، یہ ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور پٹھان اور بلوچوں والا جو مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے عرض کیا اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو دین کا مخالف ہوگا، قرآن کا مخالف ہوگا، نبی کا مخالف ہوگا، وہ آپ اس کو اوریجنل سمجھیں گے، لیکن پیچھے ضرور گڑبڑ ہوگی۔ ٹھنڈے دماغ سے پوری تحقیق کریں۔ یہ ولید بن المغیرہ
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور آپ کے دین کو اور قرآن کو جھوٹا کہتا تھا، قسمیں بھی اٹھاتا تھا، تو قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ میرے پیارے پریشان نہ ہو، لا تطیع کل حلاف، قسمیں اٹھانے والا، بہت زیادہ قسم اٹھاتا ہے، ہم کل حلاف مہین، ذلیل اور بے قدر، اس کی کوئی ٹکے کی قدر بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، مالدار ہے، خان ہے، چودھری ہے، سردار ہے، مردار ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، مہین ذلیل ہے یہ۔ لا تطیع کل حلاف مہین، جو کثرت سے قسم اٹھا رہا، مہین بے قدر اور ذلیل، ہمازن تانا دینے والا، منہ پہ تانا دینے والے، مشائم بنمیم چغل خوریاں کرنے والا، مناع للخیر بخیر مال کو روکنے والا، مال کو روکنے والا، مناع للخیر معتدن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیمن پرلے درجے کا گناہگار، عتلن تندخو بد مزاج، تندخو اور بد مزاج، یہ بد مزاجی نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے خنازیر ابن الخنازیر، ترجمہ بعد میں پوچھ لینا علماء سے، خنازیر ابناء الخنازیر، جو بھی آتا ہے مولوی کا گریبان پکڑ کر کے گلا دبا کر کے چپ شا ملا بکواس میں کو سڑے، مولوی نے تیرا کیا کام کیا، کیا نقصان کیا، یہ ہے جی ہر ایک ملا کے پیچھے پڑا ہوا، ایسے تندخو بد مزاج، دین کا دشمن، اولیاء اللہ کا دشمن، عتلن تندخو بد مزاج، بعد ذالک زنیم، ان تمام باتوں کے بعد حرامی۔ یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مولی منظور گالی دیتا ہے، یہ قرآن میں ہے، خنزیر بھی قرآن میں ہے، کتا بھی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، خنزیر کا بھی ہے، خنزیر سے بڑی گالی کون سی ہو سکتی؟ عتلن بعد ذالک زنیم، یہ حرامی ہے اور مشکوک النسل ہے، اور اس کو یہ جو مرچ لگی ہوئی اس وجہ سے ان کان ذا مال و بنین، لأنہ کان ذا مال و بنین، اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے، تو پیسے تو بہت کم لوگ پیسے کو برداشت کرتے ہیں، نسلی لوگ پیسے کو برداشت کرتے ہیں، کمینہ جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں، یہ وہ چند فوارے ہیں جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، کمینے کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو پیسے کو برداشت کر نہیں سکتا، مال اور اولاد اس کے پاس زیادہ ہے۔ اب قرآن نے کہا حلافن مہین حمازن مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین، یہ 10 اس کی برائیاں قرآن نے ذکر کیا، اللہ پاک نے اس کی 10 برائیاں بتائی کہ یہ قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے، بے قدر قسم کا انسان، اور تانا دینے والا، اور چغل خوری کرنے والا، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، پرلے درجے کا گناہگار، پرلے درجے کا ذلیل اور گناہگار، تندخو اور بد مزاج، اور حرامی اور مالدار۔ اس نے جا کر اپنی والدہ سے کہا اماں جی اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، اس مکان میں کوئی نہیں، میں اور تو
اماں جی محمد کے رب نے جو میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے، محمد کے رب نے جو مجھے کہا کہ یہ قسمیں اٹھاتا تو واقعتاً مجھے پتا ہے میں زیادہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، تانا دینے والا میں تانا دینے والا ہوں، چغل خوریاں کر رہا ہوں، پرلے درجے کا گناہ گار، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اور پھر یہ کہ مالدار بھی ہوں، بچے بھی میرے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے تو بیان کیا ہے۔ جو میری برائیاں اماں جی، ان سب کا تعلق مجھ سے ہے، جن کا میں کرتا ہوں مجھے سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ ایک چیز ہے جس کا تعلق اماں جی آپ سے، مورا ماتا ہو دا مسئلہ ہو گورا مور ماتا وائے، باقی 10 میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک یہ جو کہا کہ یہ حرامی ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ کہیں چندے سے پیدا ہو گیا، ماں نے کہیں سے چندہ کیا۔ اماں جی اس کا تعلق آپ سے ہے، آپ بتائیں گے؟ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، تسلی رکھے، اطمینان رکھے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے جہاں تک آپ بالکل اوریجنل ہیں، اپنے باپ کا ہو۔ اس نے کہا اماں جی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں کو چھوڑو، اصل بات بتا دو۔ کہا کہ بالکل بیٹا تسلی رکھے، بالکل تسلی رکھے۔ کہا کہ اماں جی کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں اور آپ، ایک اللہ ہے، یہ بات کہیں آؤٹ نہیں ہوگی، لیکن اللہ سے کون چھپاتا ہے؟ یہ باتیں حرامیوں کے حرام کاری آؤٹ ہو ہی جاتی ہے، جیسے منافقین کی خواصتیں قرآن کے دوسرے رکوع کے اندر 13 آیتوں میں ان کی خواصتوں کو بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے قرآن کی تلاوت کر کے اردو ترجمہ صرف دیکھ لو، اردو ترجمہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے منافقین کی 60 سے زائد خواصتیں بیان کی۔ وہ کچھ بھی چھپائیں، آدمی کس بات کو چھپائے گا؟ بعض تو چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، ان کو آدمی نیچے چھپا سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے اژدہا کو کہاں چھپائے گا؟ بڑے بڑے اژدہا جو ہوتے ہیں نا، وہ نیچے چھپ نہیں سکتے، ان کو آدمی اپنے وہ پاخانہ والی جگہ سے نہیں چھپا سکتا، بڑا اژدہا ہے اس کو کہاں چھپائے گا؟ بڑی کوشش کی، اماں جی اصل بات بتا دو۔ آخر کار اماں جی نے کہا کہ بیٹا جب آپ کا اصرار ہے اور آپ کو اعتراف ہے کہ اللہ نے 10 برائیاں تیری بیان کی ہے، 9 پر تو تیرا مشاہدہ ہے، 9 کو تو مانتا ہے، یہ 10ویں کا تعلق مجھ سے ہے، بیٹا بتانا نہیں کسی کو۔ ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مولی منظور کو جو پتہ چلے گا تو میرے خیر میں وہ تو پھر مجھے اس طرح رسوا کرے گا دنیا میں کہ یاد رہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جب 9 باتیں صحیح ہے، 10ویں کا تعلق مجھ سے، صاف سی بات ہے، تیرا جو ابا تھا اس کا ہتھیار کام کا نہیں تھا، اس کا جو ہتھیار تھا وہ کام کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی مزدور سے رابطہ کر کے ہم نے کہا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ضروری لہذا آزادی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ صرف شوہر سے اور بھی یار آدمی تلاش کرے، اس لیے شوہر سے ہٹ کر کے ہم نے کہا کہ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اور اولیاء بھی سن لے آزادی، عمران بھی سن لے آزادی۔ عمران نے پہلے سے آپ کو آزادی دی، اس نے سنا ہے، خوب سنا ہے، وہ چاہتا بھی یہی آزادی۔ تو اماں جی نے کہا کہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کو دبایا نہ جائے، تو اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے ان کی ماں نے آزادی کا ثبوت دے دیے کہ صرف ایک شوہر کا ہو کر کے نہیں رہنا ہے، ایک شوہر کا ہو کر کے رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ملک کو ترقی ہو جائے، ترقی کے لیے اور بھی یار کسی سے بھی اخپل خوار اخپل اختیار، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹا ناراض نہ ہو، اصل گل یہ ہے
کہ تیرا ابا جو ہے نا وہ کمزور تھا، اس لیے ہم نے کسی مزدور سے رابطہ کیا اور چندہ کیا، چند نطفوں سے آپ اسی سے پیدا۔ علماء مفسرین یہاں لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے کام لے لو، ناراض نہ ہو، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ خان ہو، یا وہ چودھری ہو، یا وڈیر ہو، کیر بھی ہو جائے، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، لیکن ان بغیرتوں کو کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کام ہیں، لیکن دین کے پیچھے جب پڑے گا تو کہا تحقیق کر لینا، ضرور پکی بات ہے یہ حرامی ابن حرامی ہوگا۔ اس لیے سب کو پروردگار تیری پناہ، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں آ جاتے پروردگار۔ حقیقت ہے، بالکل بالکل حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، پکی بات ہے۔ کتاب کا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، وہ کتاب بھی آپ پڑھ لیں، سب سے پہلے پاکستان، اس کو بھی پڑھ لیں، انگریزی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ کہ پڑھے کہ کس قسم کے بڑے ہمیں ملتے ہیں اور کس قسم کے بڑے ملک کو چلاتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سعید ابن جبیر کو جب اس نے قتل کیا تو اللہ پاک نے اس بڑے کو بھی اس طریقے پر ذلیل کیا، اور بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو دین کے مخالف ان میں کیڑے بھی ہوتے ہیں اور حرامی بھی ہوتے ہیں۔ دین کے مخالفین میں کیڑا بھی ہوتا ہے، اب کیڑا کس جگہ پہ ہوتا ہے وہ تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے کہ کس جگہ پہ۔ ہمارے جیسے کہ ایک مولوی صاحب ہے، فوٹو اسٹیٹ مولوی ہے، اخباروں میں آپ نے پڑھا کہ اس نے بھی کہا کہ ڈاکٹر بڑا ماہر تھا کہ ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ آپ کے دانتوں میں کیڑا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیڑے کی صحیح تشخیص تو کی ہے لیکن دانتوں میں نہیں ہے، اور بھی جگہ بہت۔ وہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، نہیں تو بعد میں بہت سے ساتھی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سرکاری مولوی اس قسم کے حکومت کے پلیٹ چاٹنے والے لوگ اور اس قسم کے قرآن و سنت کے مولوی کا لباس پہن کر کے اللہ کے دشمن اور دین کے دشمن اس طرح۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جنت کو بنایا اپنی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت جب یہ ہے کہ جوش میں آ گئی، اور یہی رحمت ہے جو دنیا کے اندر بھائیوں کے، استاد شاگرد کی آپس میں شفقت اور رحمت، اور ماں باپ کے، اور اسی طریقے اور یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے، اور اس طرح جانوروں میں جتنی بھی ہے، یہ سب کچھ یہ رحمت ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں میں سے، اللہ کی رحمتوں میں سے بابی رحمت ہے، اس کی رحمت بھی ہے، ماں کی بھی رحمت ہے، محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیارے بھی رحمت ہے اور قرآن بھی رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں خدا کا شکر ادا کرو، آسمان سے تمہارے پاس رحمت آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ بارش بھی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اور کہا کہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو دیکھ کر کے نازان ہیں، میرے پیارے میرے سوڑے محمد پریشان نہ ہو جاؤ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ ہے اس جملے کو سن لو، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، دائیں بائیں کو نہ دیکھو، کبھی شام جا رہے، کبھی کس ملک میں جا رہے، سفر کر رہے، پیسہ ہے ان کے پاس۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ یہ جو سونا چاندی لے کر کے تجارت کر رہے، گھوم رہے، پھر رہے، یہ مشرکین مکہ، یہ کافر، آپ زیادہ تعجب میں نہ پڑیں، کچھ بھی نہیں، متاع قلیل، تھوڑے دن کا مزہ لینا ہے، تھوڑے دن کی مزہ لینا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے علماء اور مولوی لوگ اور طالب لوگ کاش کے اپنے مقام کو پہچان لیں۔ ہمارے بلوچ لوگ، فارسی لوگ کہتے ہیں کہ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے علاقے میں تھے حضرت اقدس مولانا عبدالرؤوف رحمۃ اللہ علیہ، رنگ میں میرے طرح تھے اور کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھے، طلبہ کو پڑھاتے۔ ہمارے علاقوں میں، آپ کے خیبر پختون میں بھی غربت ہوتی ہے، بلوچستان میں بھی اسی طریقے پر وہ طلبہ کو پڑھائے، اور طلبہ باہر سے جا کر کے گھروں سے روٹیاں بھی لاتے تھے، جیسے کہ آپ کے پٹھانوں کے یہاں وظیفہ آپ کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو کہتے پکر، روٹیاں لیتے گھروں سے لاتے، روٹی کم بڑھ جاتی تھی تو حضرت خود آٹا گوندھ کر کے خود روٹی بھی پکاتے تھے، جو روٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی تھی روٹیاں بھی پکاتے تھے، پھر طلبہ کے لیے جہاں طلبہ کو بٹھانا ہے وہاں جھاڑو بھی خود لگاتے تھے اور پانی کا چھڑکاؤ بھی لگاتے تھے کہ مٹی دب جائے۔ سبحان اللہ، ایسے عاجز قسم کے اساتذہ، طالب علم میں مست قسم کے طالب علم، نبی کے بلبل ہوتے ہیں۔ طالب علموں نے استاد جی کا نام رکھا کالا گدھا۔ اب استاد جی کبھی غائب ہے، سبق کے لیے نہیں آیا، تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، کہتے وہ بعض بدماش ہوتے ان میں، کہتے وہ کالا گدھا کدھر ہے یار۔ آخرکار اس اللہ کے بندے کو پتہ چل گیا کہ میں محمد کی جوتیوں کو بھی سیدھا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں، آٹا بھی گوندھ رہا ہوں، ان کے کپڑے بھی کبھی دھوتا ہے۔ ایسے اساتذہ، اس قسم کے اساتذہ ہے۔ میرے ایک استاد ہے، ابھی تک اسی طرح زندہ ہے، وہ ابھی تک بھی زندہ ہے۔ میں کبھی اس کے پاس جاتا ہوں تو بس ان کی عاجزی اور تواضع کو دیکھ کر کے، اور کراچی والے مولویوں کے نخروں کو دیکھ کر کے، اور اپنے نخروں کو دیکھ کر کے، اللہ کی قسم سوائے رونے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اپنے اولاد کو بھی لے جاتا ہوں کبھی کبھی، بچوں کو، اساتذہ کو کہتا ہوں ان کے ہاتھ پاؤں اس استاد کے چوم لو کہ یہ کس قسم کا ہے۔ وہ موجود ہے، میں سال میں 1-2 مرتبہ ضرور جاتا ہوں، اندرون سندھ میں رہتا ہے، کہ ان غریبوں سے، ان فقیر اور مسکینوں سے جتنا فیض ہمیں ملا باقی اساتذہ سے شاید اس طرح نہیں ملا۔ استاد جی کا نام رکھا کالا گدھا۔ حضرت کو جب پتہ چل گیا تو جا کر کے اپنے گھر پہ پہنچے، دروازہ بند کیا، عشاء کی نماز کے بعد کھانا بھی نہیں کھایا، روتے رہے، دروازہ بند کیا، روتے رہے، رو کر کے 1.5 گھنٹے کے بعد یہیں سے نڈھال ہو کر کے بس پہلو پہ، کروٹ پہ، دائیں کروٹ پہ سو گئے۔ خواب میں دیکھ رہا کہ سبحان اللہ، ایسا حسین چہرہ اتنے فاصلے پہ کھڑے ہیں، کیا کہنا اس کی چمک دمک کا، کیا کہنا اس کی آنکھوں کا، اس کے مبارک دانتوں کا، اور 2 افراد اور آگے، وہ بھی خوبصورت قسم کے سفید کپڑوں میں، ایسے حسین و جمیل۔ وہ آ کر کے ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر وہ حسین جو سب سے، اس نے پوری دنیا کو، اس نے دائیں بائیں سب کچھ روشن کر دیا، اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ 2 حسین چہرے اس طرف میرے طلبہ ہیں جو مجھے گدھا کہنے والے۔ طلبہ کے پاس وہ دونوں آگے 2 حسین، اور کہہ کر کے کہنے لگے کہ چلو تمہیں پیارے محمد بلا رہے ہیں۔
طلبہ سے کہا آپ کو پیارا محمد آپ کو بلا رہا ہے۔ طلبہ نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے جب تک ہمارا کالا گدھا نہیں آئے گا، جب تک کہ کالا گدھا نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے۔ تو اچانک وہ دونوں میرے پاس آ گئے اور وہ دونوں آ کر کے مجھے کہا آپ کے شاگرد جا نہیں رہے آپ کے بغیر، اللہ واسطے آپ تیار ہو جاؤ، پیارے محمد کے استقبال کے لیے وہ جو ادھر کھڑا ہے اس میدان پہ جو خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے چاند جیسا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں آگے دوڑا، آگے جا کر کے طلبہ بھی وہاں پہنچے، میں نے بھی اپنا سینہ ٹھنڈا کر دیا، ہاتھ میں نے چوم لیے۔ پہلی رات بھی میں نے اسی طرح دیکھا، دوسری رات اسی طرح طلبہ کو آ کر کے کہہ رہے چلو پیارے محمد بلا، وہ کہتے نہیں استاد جی کے بغیر کالے گدھے کے بغیر نہیں آئیں گے۔ تیسری رات میں اسی طریقہ پر 3 دنوں کے بعد استاد جی مدرسے میں آ گیا، طلبہ کو جمع کیا، کہنے لگے کہ تم لوگوں میں کچھ شیطان ہے، اس قسم کے شریر ہے جنہوں نے میرا نام گدھا رکھا ہے۔ سارے تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ طلبہ نے سر نیچے کیا، کہا کہ اللہ واسطے ظاہر کرو۔ تو کچھ ایک دوسرے کو چند لڑکے اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے تو واقعتاً یہ بات کی تھی، تو ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے، فرمایا کہ ڈرو نہیں، چیخ مار کر کے رونے لگے، فرمایا ہو تو بے غیرت اور اس قسم کے بے حس قسم کے ہو غافل اور مغفل، تم نے گدھا نام رکھا ہے لیکن پھر بھی ہو تو ادھر، یہ تمہیں ایک تمہاری بے وفائی نظر آ رہی ہے، لیکن تمہارا وفا بھی میں نے دیکھا کہ محمد تمہیں بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جا نہیں رہے میرے بغیر، تو اب گدھا نہیں بلکہ خنزیر اور کتا بھی کہہ دو، تب بھی تمہارے جوتیوں کو سروں پر اٹھا کر کے رکھ دوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی کرو۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، عرض یہ کر رہا تھا محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے۔ بارش کے پانی کے اندر چنے کے سخت دانے رات کو آپ رکھیں گے، صبح تک وہ نرم ہو جائیں گے۔ پانی کو اگر آپ آگ پر ڈالیں گے تو آگ کو بجھا دے گا۔ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھی بجھاتا ہے، جہنم کی آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے۔ جیسے کہ پانی اپنا اثر دکھاتا ہے، سخت چیز کو نرم کر لیتا ہے، قرآن سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن پورا کا پورا ذکر ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں ان کا کیا کہنا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ مولانا سلیم اللہ خان اپنا سینہ لے کر کے خود قبر میں چلا گیا، اپنا دل اپنے سینے میں لے کر کے قبر میں چلا گیا، اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان، حضرت اقدس عظیم محدث مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت اقدس مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی قاسم علوم الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، شیخ العربی ولاج حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ میرا رب جانتا ہے، ایک ان کے رب کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے ان کے دلوں کے، ان کا کیا تعلق پروردگار کے ساتھ تھا اور ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ جو حاملین قرآن ہے، حاملین حدیث ہے، علوم نبویہ کے حامل ہیں، ان کے دلوں کا کیا کہنا۔ اللہ نے کیسے سینے ان کو عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ کی رحمتیں جوش میں آ گئی۔ رحمت کا ایک حصہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ بڑھ گئی اور ایک حصہ تقسیم ہو گئی، اور اسی رحمت میں سے قرآن بھی رحمت ہے آپ کو ملا، محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے، اور باقی رحمت بھی ہے، اور 99 حصے باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری جلد ثانی کے اندر موجود ہے، اللہ پاک قیامت کے دن یہ ایک حصہ بھی ان 99 کے ساتھ ملائے گا، سب کی بخشش ہوگی سوائے مشرک کے، سب کی بخشش ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں گے، سب کی بخشش ہوگی سوائے مشرک کے کہ جس نے شرک نہیں کیا۔ ہاں، ایک اللہ کا عدل ہے، ایک اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا عدل اور انصاف اور قانون وہ یہ ہے، جو گناہ کرے گا نماز ترک کرے گا، روزے کو ترک کرے گا، اپنی سزا بھگت کر کے وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ اگر ایک آدمی
اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک آدمی وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھا، نمازوں میں کوتاہی کی، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہے، ایمان اس کا صحیح ہے، اللہ فضل فرمائے، ابتدائی سے جہنم کا چہرہ بھی اس کو نہ دکھائے، اللہ اس کو جنت میں لے جائے۔ لیکن قانون رب کا یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، اور اس طریقے پر اعمال کے اندر اور شرعیات کے اندر نبی کی سنتوں میں کمزوری دکھائے گا، سزا ضرور بھگت لے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی رحمتوں کا آپ اندازہ لگائیں، 99 سال اگر کوئی آدمی اللہ کو گالی دیتا ہے، 99 سال گالی دے دے، اور آج بروز اتوار ہے، وہ پکی سچی توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد ادھر واقعتاً اور دل کے گہرائی سے وہ توبہ کر لے، رب جانتا ہے ہر ایک کی دل کی کیفیت کو، اللہ جانتا ہے، پکی سچی توبہ کر لے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے گاڑی میں سفر کرتے جاتے کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، اب رحمت کے فرشتے آ کر کے کہیں گے اس کو تو جنت لے جانا، اس نے توبہ کیا، اور غضب کے اللہ کے فرشتے، جہنم والے فرشتے، اللہ کے غضب کے فرشتے، وہ کہیں گے اس الو کے پٹے نے 99 سال اللہ کو گالی دی، آج اتوار کو اس نے توبہ کر دیا، لہذا کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اب اس نے 99 سال مجھے گالی دی ہے، اور ایک دن توبہ کیا، توبہ کرنے کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک یہ کہ مر گیا، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور غضب والے فرشتے، جہنم والے کہتے ہیں جہنم میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غضب غصہ اور میری رحمت دونوں کا ٹکر ہوتا ہے، رحمت میری کہتی ہے کہ جب اس نے توبہ کیا تو جنت میں لے جا، غضب میرا کہتا ہے گلو کے پٹے نے جب 99 سال مجھے گالی دی اور میرا مذاق اڑا، اس کو جہنم میں لے جا۔ اب رحمت کہتی جنت، غضب کہتا ہے جہنم، رحمت کہتی جنت، غضب کہتا ہے جہنم۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے دونوں صفتیں آپس میں ٹکرا کر کے اللہ فرماتے ہیں رحمت غالب آ جاتی، یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ سندھی کو اگر غصہ بھی آ جائے اور سندھی کی رحمت کہ معاف کروں یا مار دوں، معاف کر دوں یا مار دوں، معاف کر دوں، دونوں کا ٹکر ہو گیا، میں نے سندھی کو دی گالی، سندھی کو میں دیتا ہوں گالی دیتا ہوں، بشرط اصل صحیح سندھی ہو نا، اس کو گالی دے دوں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں معاف کرو، پہلے اچھی سی گالی دی، پھر میں نے کہا معاف کرو، میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ اب سندھی کی رحمت کہے گی معاف کر دو، سندھی کا غصہ کہے گا 2-3 تھپڑ مار دو، معاف کر دو، غصہ کہے گا کہ لگا دو کچھ تھپڑ، اور رحمت کہے گی معاف کر دو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سندھی معاف کر دے گا، اور پٹھان کو 2-3 گالیاں دے دو، یا بلوچ کو، پٹھان اور بلوچ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، 2-3 گالیاں دے دو، اس کے بعد کہو پختانہ مت معاف کہو، تسو مہربانی کہو، معاف کہو، مجھے معاف کر دو۔ اب پٹھان کا غضب کہے گا کہ کسی صورت میں بھی اس کو معاف نہ کر دو، اور رحمت اس کی کہے گی کہ نہیں، نرمی اس کی کہے گی اس کو معاف کر دو، معاف کرو یا کرو۔ تو انشاءاللہ پٹھان بلوچ معاف نہیں کریں گے، ان کا غصہ ان کی رحمت پر غالب ہے، مزاج کی بات ہوتی ہے، میرے پروردگار کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ پٹھان اور بلوچ وہ معاف نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب کی 99 خوبیاں، اور ایک غلطی اگر مولوی سے ہو گئی تو پھر پٹھان اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور بلوچ اس کے ایسے پیچھے پڑتے، یہ وہی مولوی تو ہے، فی الحال موقع پر اس نے یہ کیا، یہ وہی مولوی تو ہے۔ اللہ کے ہاں اگر ایک آدمی 99 سال بدکاریاں کرتا ہے اور ایک دن ایک خوبی آ جاتی ہے، سچی پکی توبہ کر لیا، اللہ پاک پردہ ستاریت اس کے 99 سال کی بدکاریوں پہ ڈال دیتا ہے۔ آج اللہ فرشتوں میں اس کی اس خوبی کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور برائیوں پر پردہ، اور ہمارے ہاں خوبیوں کو ہم چھپاتے ہیں اور ایک ہی برائی۔ مولوی کا وہ ستیہ ناش کریں گے کہ مولوی بھی یاد رکھے کہ کیوں اپنی ماں کو بھی لعنتیں بھیجے کہ مجھے پیدا کیوں کیا، کہ لوگ اس طریقے پر اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ الرحمن علم القرآن، رحمت والی ذات، اس کی رحمت جوش میں آ گئی،
رحمتیں اس کی جوش میں آ گئی، جنت کو پیدا کیا، رحمت جوش میں آ گئی، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، رحمت جوش میں آ گئی، کروڑوں بزرگ غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین پیدا کیے اور امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، یہ رحمت ہے۔ رحمت جوش میں آ گئی، قرآن کو بھیجا، رحمت جوش میں آ گئی، جبریل آ رہا ہے، رحمت جوش میں آ گئی، جامع مسجد رحمانی بن گئی، رحمت جوش میں آ گئی، مولوی رحمت اللہ کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، یہ رحمت ہے۔ علماء کا وجود، قرآن کا وجود، دین کا وجود مستقل آپ کے لیے رحمت ہے، مستقل اللہ کی رحمت ہے۔ باقی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہے بہت وسیع، لیکن اس سے استفادہ کون کرے؟ میٹھا پانی ہے، دریا ہے، میٹھا پانی دریا، بعض لوگ دریا سے ہو کر کے بھی پیاسے آ جاتے ہیں، تو اس جیسا بدبختی کوئی نہیں ہوگا۔ دریا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس سے پانی کون لے گا؟ اپنے اندر استعداد اور صلاحیت کون؟ متکبر اور بے حس، غافل، مغفل، ٹھپ، بش اور ببو، وہ تو اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمتوں سے کیا استفادہ کرے۔ اس لیے ان مدارس کو اور ان علماء کو اپنے لیے رحمت سمجھو، اور علماء سے بھی میری گزارش یہ ہے، اہل مدارس سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے۔ اس سے قرآن سے بڑھ کر کے کائنات میں آپ سے عرض کروں، خدا کی قسم کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ میری زبان سے نکل رہا ہے، آپ صرف میرے لیے دعا کریں، اللہ اس جملے کو میرے سینے میں بھی اتار دیں۔ ہم لوگ بھی، ہماری تقریریں بھی رٹی ہوئی ہوتی، بس تقریر رٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، باقی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم بھی اندر سے کھوکھلے، جیسے وہ طبلہ ہوتا ہے نا، جیسے تو عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی وجوفہ خالی، آواز اس کی بڑی اونچی ہوتی ہے، اندر سے خالی۔ ملا خود اگر اندر سے ٹھیک ہو جائے نا تو خلق خدا کو، وہ پھر یہ ہے کہ خلق خدا کو اس طریقہ پر وہ دین کا گرویدہ اور عاشق بنائے کہ واہ، تڑپا کر کے ان کو رکھ دے۔ اس لیے میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ باقی کون سا مولوی ہے، کون سا تبلیغی ہے، اور کون سا بزرگ ہے، کون سا مفتی ہے، کون سا قاضی ہے جو آپ کو دنیا کمانے سے روکتا ہے؟ دبا کر کے کماؤ، سمجھے؟ آپ کو کوئی مولوی منع نہیں کرے گا، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا، کوئی مولوی، بہت مہربان، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ کھاؤ پیو، پیسہ کماؤ، اڑو آسمان۔ اب تو اڑ گئے نا، جہاز بھی گئے نا، جہاز بھی سب کچھ اڑایا، اب بتا رہے کہ آپ کے لیے کوئی اس قسم کا لباس بنائیں گے، پرندے کی طرح آپ خود اڑیں گے، آہستہ آہستہ کہہ رہے کہ اڑا دیں گے، اڑیں گے۔ اب خدا خیر کرے کہ جب لوگوں کو اس قسم کے کوئی پیراشوٹ اس قسم کے ان کو ملے گا، جب اڑیں گے تو پھر جس سے غصہ ہوگی اس کے گھر میں اوپر سے ٹٹی پیشاب بھی کریں گے۔ مولویوں کی پھر خیر نہیں ہے، مدرسہ والوں کی پھر خیر نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام آباد والے تو تباہی، پھر پورا گند اٹھا کر کے مدرسے میں پھینکیں گے۔ کوئی ملا آپ کو منع نہیں کرتا، کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا آپ کو کہ سارے کے سارے مولوی بنو، سارے کے سارے مفتی بنو، سارے کے سارے قاضی بنو، سارے کے سارے قاری بن جاؤ، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کچھ علماء ہو، یہ فرض ہے، حلال و حرام آپ کو بتا دے، باقی سب کا مولوی بننا، سارے تم مولوی بنو گے، مفتی بنو گے، پھر ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سب کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن سب کے لیے لازم اور فرض سے بڑھ کر کے اپنے رب کو پہچاننا ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ حلال و حرام کی معرفت سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ ماں ہے، اس کا حق کیا ہے؟ یہ ابا ہے، اس کے حقوق کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں واجب الاحترام ہیں، لیکن دونوں کے حقوق میں فرق ہے۔ بیوی ہے، واجب الاحترام ہے، شوہر بیوی کے لیے واجب الاحترام، بڑے بیٹے ان کا احترام، اور اولاد پر والدین کا احترام، یہ سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو علماء کے پاس جانے سے، مولوی تو نہ بنو لیکن کم از کم موٹے موٹے مسئلے۔ یہ کیا ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ابا کو گولی مار رہا، ابھی 2 ہفتہ پہلے لاہور میں گولی مار دیا، اور جا کر کے پھر یہ کہ اپنی بہن سے، اپنی ہمشیرے سے نکاح کیا۔
مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کتے کا بچہ. تو کس منہ سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ ماؤں کے احترام اگر موجود ہے، ماں کی حرمت، بہنوں کی حرمت، خالہ اور پھوپھی کی حرمت، خدا کی قسم یہ مولوی کا احسان ہے تم پر، یہ مولوی کا احسان ہے، یہ قرآن کا احسان ہے، یہ پیارے محمد کی جن کے جوتیوں پر اللہ میرے ماں باپ کو قربان کر دے، یہ اسی کا ہے. زمانے جاہلیت کی کیا قصے نہیں ہے؟ میں تو چونکہ آپ کے اس جلسے میں نہیں، ورنہ بخاری کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا کی قسم کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، کیا نہیں ہوا. تم اس دور کو واپس لانا چاہ رہے ہو. علماء کے احسان تم پر نہیں ہے. ماں کی حرمت، ماں کا حرام ہونا، پھوپھی، خالہ اور رضائی مائیں، اور یہ ہے کہ نانی، دادی، بہنیں، بیٹیاں، یہ کس نے بتائے؟ کالج میں پڑھ چکا ہوں، یہ کالج کی چیزیں نہیں ہیں، یہ یونیورسٹی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اسکول کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. یہ سب قرآن ہے، یہ سارا قرآن ہے. قرآن کھول کر کے دیکھو. یہ چیزیں یہ کالج اور یونیورسٹی میں نہیں ہے. میں بھی کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کے پروفیسروں کے جوتے ہم نے بھی سیدھے کیے. ان کا علم صرف یہاں تک ہے. 24 گھنٹے ظالم کی وجہ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ ایسے کھاتے خدا کی قسم پروفیسر کا باپ بھی نہیں کھا سکتا. ایسے کھاتے ہیں کہ تمہارے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ماسٹر اور ڈائریکٹر کا ابا بھی نہیں کھا سکتا. ایسا میرا رب کھلاتا ہے، عزت سے کھلاتا ہے، اور ایسے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے بے دین قسم کے ہوں گے، چند لوسی انگریز کے پلیٹ چاٹنے والے چند لوسی ہوں گے جو ہماری داڑیاں بھی پکڑ کر کے جھنجھوڑنے کے لیے تیار ہے. اس کو وہ اپنے لیے ضروری اور عبادت سمجھتے ہیں، لیکن لاکھوں وہ ہے جو دینداروں کی جوتیوں پہ لڑتے. لاکھوں انسان وہ ہے کہ جو اللہ والوں کی جوتیوں پر لڑتے. کوئٹہ میں میرا شیخ گیا مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ، قربان جاؤں. سبحان اللہ. ایک آدمی نے بہت بڑا ارب پتی آدمی ہے، کھرب پتی آدمی، اس نے لائے حضرت کے لیے جوتے لائے حضرت کے پاؤں کا. فرمایا حضرت یہ لگا لے پاؤں پہ کہ ٹھیک فٹ آ رہے ہیں. حضرت نے پاؤں مبارک پہ لگائے. فرمایا ارے بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کس نے ہمارے پاؤں کا ماپ بتایا؟ فرمایا حضرت مبارک ہو. تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی یہ جوتے رکھ لے، سفر میں اسی کو استعمال کریں گے، اور وہ جو پرانے میرے جوتے ہیں ان کو لپیٹ لے، شاپر میں بند کرے، ان کو وہیں کراچی پہنچ کر کے گھر میں وہاں وضو وغیرہ کے لیے استعمال کریں گے. اس نے کہا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوگا، یہ لایا اس لیے کہ اس کو قبول فرمائیں اور وہ پرانا مجھے دے دے. یہ لایا اس لیے. تو حضرت قربان جاؤں حضرت کا اپنا مزاج تھا. حضرت فرمائے ارے بھائی وہ تو بیکار جوتے آپ کے پاؤں پر آئیں گے بھی نہیں. ایک پٹھان آدمی، آپ کے اتنے بڑے بڑے پاؤں ہیں، میرے جوتے آپ کے پاؤں پہ کہاں آئیں گے؟ آپ ان کو کیا کریں گے؟ آپ ان کو کیا کریں گے؟ اب حضرت بھی دیکھ رہا، آپ بھی دیکھیں. آپ کے تو پاؤں پہ یہ نہیں آئیں گے، وہ میں استعمال کروں گا. آپ کے کس کام کے؟ آپ کیا کریں گے ان کو؟ وہ بندہ اٹھ کر کے رونے لگے اور جوتیوں کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور اس آنکھوں پہ لگایا، دونوں آنکھوں پہ، پھر بوسہ لیے اور پھر رونے لگے. کہنے لگے حضرت روزانہ یہی کام کروں گا، اور اپنے گھر والوں سے بھی گھر والوں کو بھی کہوں گا ان کو چومتے رہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں عزت رکھی ہے. اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی 1.25 لاکھ صحابہ کے قدموں میں عزت رکھی ہے.
جو ان کے وارث ہے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اللہ نے عزت رکھی ہے، دینداروں کے لیے عزت رکھی ہے، بے دین کے لیے عزت تو ہم نے سنائی نہیں۔ آپ پہلی مرتبہ آپ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ خدا کا دین، خدا کا دشمن، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، وہ کیا جانے کی عزت کیا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، مدارس کی نگرانی آپ خود کریں، مساجد کی نگرانی آپ خود کریں، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ 24 گھنٹہ آپ جائیں، اپنی محنت مزدوری کریں، دکان چلائیں، کوئی آپ کو منع نہیں۔ میرے رب کو صبح کو آپ 10 منٹ کا چندہ تو دے دو، فجر کی نماز میں، ظہر میں 10-15 منٹ، عصر میں بھی 5-6 منٹ، اور مغرب میں 6-7 منٹ، اور عشاء کے اندر بھی 15 منٹ اپنے پروردگار کو 24 گھنٹہ آپ ہی کے ہیں۔ اور قرآن پاک کو بھی وقت دیا کرو، قرآن کو بھی وقت دیا کرو۔ ناظرہ قرآن تو پڑھ لو، ناظرہ قرآن، اور نہیں تو کم از کم چھوٹی صورتیں تو یاد کر لو، چھوٹی صورتیں تو یاد کرو۔ حافظ بننا سب کا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ علماء کی کمزوریاں ہیں، آپ آج کے مولوی کو، ہم کو اٹھا کر کے آپ یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولے۔ میرے جیسے کروڑوں اگر مولوی ہو جائیں، اللہ ابو بکر کی جوتیوں پہ اس کو قربان کر دے۔ میرے جیسے نالائق کروڑوں مولوی ہوں، کہاں ابو بکر عمر کے جوتے تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے مدرسے میں 1500-2000 طلبہ، کوئی بھی ایسا بے غیرت نہیں ہوگا جس کو قل واللہ یاد نہ ہو۔ خدا کی قسم، تم چشمہ لے کر کے تلاش کرو، شاید دارالعلوم بھی، نوری ٹاؤن، کسی بھی مدرسے میں بچے کو قرآن آیا یا نہ ہے، لیکن قل واللہ کو چند دنوں میں یاد ہی ہو جاتا ہے۔ ڈگریوں کے حامل، فلانا ڈگری، تمہارے ڈگری پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس ڈگری پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ میں ابھی تک اسٹارٹ بھی نہیں ہوا ہوں۔ اس وجہ سے میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا۔ آپ جتنی بد دعائیں دے دیں فضل بھائی کو دے دیں، یہ سب اسی کا مسئلہ ہے، اس نے لا کر کے خامخواہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے بٹھا دیا۔ انشاءاللہ یار باقی، صحبت یار باقی۔ ایک ہی بات آپ سے عرض کروں گا، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق، مدرسے کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ تعلق، تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق، اللہ آپ کو دیندار بنائے۔ میرا پروردگار مرنے سے پہلے آپ کے گھر کو دین کا گہوارہ بنا دے، آپ کے گھر کو جنت کا منظر بنا دے، آپ کے بچوں کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو، پورے محلے کو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے بارش ان پہ برسا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔